السلام علیکم۔ میری سب سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کلثوم نواز صاحبہ کی وفات پہ سیاست مت کریں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ جو بظاہر پی ٹی آئی کے سپورٹرز بنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جون سے مر گئی تھی، وہ یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اور میں نون لیگ والوں سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے کلثوم نواز صاحبہ کی وفات پہ آپ نواز شریف کا کیس لڑنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، عدالت نے یہ کیا۔ جو بھی اسے سزا ہوئی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سب میں جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ کلثوم نواز صاحبہ کا ہو رہا ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی تھی یا عدالت نے سازش کی تھی۔ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ میں آپ سب لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود کر چکا ہوں، ابھی میں نے یاسین پڑھی ہے، ان کو اس کا ثواب بخشا ہے، دعا کی ہے ان کے لیے۔ آپ سب لوگ بھی یہی کریں، خدا کے لیے سیاست مت چمکائیں، کم از کم کسی کی موت پہ سیاست مت کریں، نواز شریف کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسری طرف والے لوگ جو پتھر دل ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں جی پہلے مر گئی تھی بعد میں مر گئی تھی، بندہ جب بھی مرا ہے، جب اس دنیا سے آپ چلے جاتے ہو تو یہ ایک بہت دردناک چیز ہے، اور آپ کا اصل امتحان آگے شروع ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مر جائے تو اسے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ آج سے پہلے میرا یہ گمان یہ تھا کہ نواز شریف کی سب کرپشن کلثوم نواز صاحبہ جانتی تھیں اور جانتے بوجھتے ہوئے کچھ بولی نہیں، لیکن آج میں اپنا یہ گمان رکھتا ہوں کہ میں جیسے بہت سارے لوگوں کو نواز شریف نے بیوقوف بنائے رکھا اور لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اسی طرح شاید ان کی بیوی جو تھیں کلثوم نواز، انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے خامن نے کتنی کرپشن کی ہے، اور وہ شاید اسی لیے ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں۔ میرا گمان یہی ہے، اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر مرنے والے انسان کے بارے میں اچھا گمان کریں، کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ کل کو جو انسان ہمارے بارے میں گواہی دیں گے نا، وہ بہت میٹر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو آپ لوگ کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط گواہی نہ دیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تو کلثوم نواز صاحبہ کو پتہ بھی تھا نواز شریف کی کرپشن کا، اور انہوں نے صرف ایک بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو اگر ان سے کوئی غلطی قصور ہے تو اللہ پاک انہیں معاف کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، کیونکہ یہ دنیا بالکل وقتی ہے۔ ہم لوگ سیاست کھیلتے رہیں گے، لیکن وہ تیرے پاس آ گئی ہیں، اور میری آپ سے دعا ہے میرے اللہ کہ ان کے سارے گناہ بخش دے، اور ان کے خامد کے گناہوں کی سزا انہیں مت دینا، ان کے بچوں کے گناہوں کی سزا انہیں مت دینا۔ میرا یہی گمان ہے کہ انہیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے، بیٹی اور خامد کتنی کرپشن کر رہے ہیں، تو اللہ پاک انہیں بخش دے۔ یا اللہ پاک تو بخشنے والا مہربان ہے، تو نے قرآن میں کہا ہے کہ میں اپنے اوپر رحمت کو لازمی قرار دے دیا، تو اپنی رحمت اور کرم سے ان کو بخش دے یا اللہ جی۔ اب ان کے خامد کے کیے کرائے گناہ کا ان سے حساب مت لینا، آمین۔ لوگوں خدا کے لیے کسی کی موت پہ سیاست مت کرو۔ میرے اپنے ماں باپ دادی دادا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بزرگ نہیں ہے، سب مر چکے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت اس خاندان پہ کیا گزری ہوگی، کوئی کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، کوئی بظاہر کتنے ہی چکر کیوں نہ چلائے، کتنے ہی جھوٹ دھوکہ نہ دے، لیکن ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، بیوی کا ایک ڈھارس ہوتی ہے، تو اس وقت وہ دکھ میں ضرور ہیں۔ بے شک انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے نہیں کی ہے، خدا کے لیے اس وقت ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ باتیں کرنا جو ہے یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو سب دشمنیاں بھی بلا دی جاتی ہیں۔ میری نواز شریف سے اور مریم نواز سے اور اس کے بیٹوں سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں، قوم سے معافی مانگ لیں، میری کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے۔ میں جو یہ اتنی ویڈیوز بناتا ہوں یہ ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے، میری کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ سب نون لیگ والے کئی دفعہ برا منا جاتے ہیں، کمنٹس لکھ جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے، اور آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کلثوم نواز صاحبہ کو بخش دے، ان کے کوئی بھی گناہ ہیں کردہ نہ کردہ ان کو بخش دے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔